ادارے میں پڑھائی جاتی ہے، بلکہ کوئی بھی عالم دین اس وقت تک علم کی اگلی منزل نہیں چڑھ سکتا جب تک اس کتاب کو جو ہے اپنے مطالعے سے نہ گزارے۔ شرح عقائد نسبی، اس کتاب کی پھر آگے ایک شرح ہے، یعنی یہ عقائد نسبی جو کتاب ہے یہ بھی عربی میں ہے، اور اس کی جو تشریح لکھی ہوئی ہے وہ بھی عربی میں ہے، اور اس کا نام ہے النبراس، نبراس کتاب۔ اب یہ جو نبراس کتاب ہے نا، یہ لکھنے والے ہیں حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا مزار مبارک شور کوٹ میں اس وقت بھی جو ہے اللہ کی مخلوق کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا مرکز ہے۔ یہ شور کوٹ کے رہنے والے تھے۔ ہوا اس طرح کہ یہ جو عبدالعزیز پرہاروی تھے، زمیندار تھے، انگوٹھا لگانے والے تھے، مدرسہ سکول کی تعلیم سے بالکل بے خبر تھے، ایک دن بھی جو ہے وہ سکول اور مدرسے میں نہیں گئے، بالکل کورے تھے، ہل چلانے والے تھے، ذمہ دارہ کرنے والے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کی شادی ایک عالمہ فاضلہ بچی سے کر دی۔ عبدالعزیز پرہاروی کو اس رات پتہ چلا جس رات آپ کی دلہن آپ کے گھر میں تشریف لے آئی، اور سہاگ رات میں پہلی گفتگو میں عبدالعزیز پرہاروی کو پتہ چلا کہ میری جو بیوی ہے یہ قرآن کی حافظہ بھی ہے اور عالمہ بھی ہے، یعنی اس وقت پتہ چلا۔ ٹھیک ہے، یہ آج سے مطلب پیچھے جائیں 20-25 سال تو رشتے ہوتے بھی ایسے تھے کہ جہاں پہ ماں باپ نے کر دیا سو بچوں کے لیے اس کو ماننا جو ہے وہ لازم ہوتا تھا۔ یعنی آج کل کا سسٹم نہیں تھا کہ بھئی رشتے بھی آن لائن ہو رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہو رہے ہیں، بچے بچیاں مطلب ہے وہ اپنی پسند ناپسند پہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس لیے بعض رشتوں میں جو ہے وہ حیا کی اور پردہ داری کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں۔ عبدالعزیز پرہاروی کی بیوی کا عالمہ فاصلہ ہونا آپ کو سہاگ رات میں پتہ چلا۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں گئے، آپ نے اپنی بیوی سے کہا آپ کے سینے کو اللہ نے قرآن اور حدیث کے علم کے نور سے بھرا ہوا ہے، اور میں انگوٹھے لگانے والا ہوں، اگر بطور خامند میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، ممکن ہے کوئی ایسا مقام آ جائے میں اپنا خامند ہونا دکھاؤں، اپنا شوہر ہونا دکھاؤں، اور تمہارے سینے میں جو اللہ کے دین کا نور ہے کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تو میری نیک بخت بیوی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ میری بات کا برا نہیں منائے گی، عمل کرے گی۔ آپ نے کہا تو میری بیوی ہے، میرے ماں باپ کا فیصلہ ہے، مجھے ہر اعتبار سے قبول ہو، لیکن شوہر بن کر اور شوہر کا حق ادا کرنے کے لیے اس وقت تک تیرے قریب نہیں آؤں گا جب تک اللہ تیری طرح میرے سینے کو بھی دین کے علم کے نور سے مالا مال نہ کر دے۔ پہلی سہاگ رات میں یہ کہا بیوی سے کہ اس وقت شوہر بن کے آؤں گا جب میں بھی دین کا علم حاصل کر لوں گا۔ آپ حیران ہوں گے، اسی وقت اپنے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے خواجہ رکن الدین عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، ملتان شریف، اور خواجہ رکن الدین عالم کے پاس ہر جمعرات کو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے کے آتے، ہر جمعرات، اور حضرت خواجہ رکن الدین عالم اپنے سینئر شاگرد کو خواجہ خضر علیہ السلام کے پاس بٹھاتے، اور حضرت خضر علیہ السلام اس کو علم لدنی دیتے اور اس کو عالم بنا کر اپنے علاقے میں رخصت کر دیتے کہ جاؤ دین کی تعلیم حاصل کرو۔ اب یہ جو عبدالعزیز جن کی میں بات آپ کو سنا رہا ہوں، یہ عبدالعزیز جب گئے تو ان کو گئے ہوئے پہلی جمعرات تھی۔ جب خضر علیہ السلام آئے تو خواجہ صاحب نے آواز دی کہ عبدالعزیز، آپ دوڑ کے حاضر ہوئے، عرض کرتے حضور آپ کا خادم حاضر ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا عبدالعزیز تو کل آ رہا ہے، ابھی تیری باری نہیں آئی،
تیری باری نہیں آئی، میں اس عبدالعزیز کو بلا رہا ہوں جو تجھ سے پہلے یہاں پہ پڑھ رہا ہے۔ آپ واپس چلے گئے۔ خواجہ رکن الدین عالم نے دوبارہ بلایا عبدالعزیز، پھر بھی دوڑ کے آپ چلے گئے۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ آواز دیتے ہیں تو میں دوڑ کے آ جاتا ہوں کہ کہیں آپ مجھے نہ بلا رہے ہوں اور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بیٹا آپ ابھی کل آئے ہو، ٹھیک ہے، ابھی آپ کا نمبر نہیں آیا، آپ اس قابل نہیں بنے، ابھی آپ کو کچھ پڑھنا پڑے گا اور پھر یہ علم حاصل ہوگا۔ عبدالعزیز دوسری مرتبہ بھی پلٹ کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تیسری مرتبہ پھر خواجہ رکن الدین عالم نے آواز دی عبدالعزیز، پھر دوڑ کے آپ چلے گئے۔ عرض کرتے ہیں حضور جس عبدالعزیز کو آپ بلا رہے ہو وہ تو ادارے میں ہے ہی نہیں، میں پلٹ کے آ جاتا ہوں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو خواجہ رکن الدین عالم نے فرمایا چل جھلیا، رب نے تیرے واسطے رستے آسان کر دیتے نے، تیرا نمبر ہی لا دینے، حضرت خضر دے سامنے بہ جا، علم لدنی دا نور لے کے واپس اپنے گھر میں چلا جا۔ یعنی پہلی جمعرات تھی، پہلی جمعرات، اور یہ عبدالعزیز پرہاروی جن کا مزار اب بھی شور کوٹ میں موجود ہے، تو یہ پہلی جمعرات پہ خواجہ خضر علیہ السلام کے سامنے بیٹھے اور آپ نے علم لدنی عطا فرمایا، اور علم لدنی لے کر آپ واپس شوہر بن کر جو اپنی بیوی کے پاس آئے۔ یہ ان کی کتاب کی میں بات عرض کر رہا ہوں، یعنی انگوٹھا لگانے والے تھے لیکن علم کے شوق اور علم کے لیے سچی طلب نے یہ راستہ آسان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خضر علیہ السلام سے علم عطا کرا دیا۔ یہ شوہر بن کے جب آئے پھر زندگی گزاری، اللہ نے اولاد دی، آگے پھر آپ کا سلسلہ نسب چلا۔ یہ ان کی کتاب ہے النبراس، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ 8 جانور جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ پہلا آپ فرماتے ہیں کہ یدخلوا ماہم کلب و اصحاب الکہف فی الجنہ، پہلا جانور جو جنت میں جائے گا وہ اصحاب کہف کا کتا ہوگا، اصحاب کہف کا کتا ہوگا۔ اب یہاں پہ غور کیجئے، یہ کیسے جائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی شکل میں جو مختلف رنگ اس دنیا میں بکھیر رکھے ہیں، ان رنگوں کے ساتھ جس کو نسبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس نسبت کا انعام جانوروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ یہ جب اصحاب کہف کے لوگ بادشاہ کے ڈر سے اپنے علاقے سے نکلے تو ایک کتا ان کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اصحاب کہف اس کتے کو دھتکارتے ہیں کہ یہ چلا جائے، یہ راستے میں بھونکے گا، آواز دے گا، ظالم بادشاہ ہے، لشکر والوں کو بھیج کے گرفتار کر لے گا۔ یہ بار بار دھتکارتے ہیں، کتا تھوڑی سی دیر پیچھے جاتا ہے پھر پلٹ کے آ جاتا ہے، پھر پیچھے جاتا ہے پھر پلٹ کے آ جاتا ہے۔ اصحاب کہف جب بار بار اس کو دھکیلتے ہیں اور یہ پلٹ پلٹ کے واپس آتا ہے، میرا دوست ذرا توجہ دینا سماعت فرماؤ۔ حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام نسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دونوں نے جناب اصحاب کہف دے کتے دی گل اپنی کتاب دے اندر بڑے مستند طریقے دے نال ذکر فرمائی۔ جدوں اصحاب کہف دے لوگ کتے نو بار بار واپس دھتکار دینے، او کتا اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے یا اللہ تو مینوں زبان تے عطا فرمائیے، پر یا اللہ مینوں بولن دی طاقت عطا فرما۔ اے جڑے تیرے بندے اس علاقے چ جا رہے نے، میں انہاں دے نال جس نسبت دی وجہ دے نال جانا چاہنا وا، یا اللہ مینوں بولن دی قوت عطا فرما، میں انہاں نوں اپنے دل دی گل دس دیاں۔ امام نسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام جناب عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے نے کتے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر جدوں عرض کیتا یا اللہ مینوں بولن دی قوت عطا فرما، اللہ نے جناب اصحاب کہف دے کتے نو بولن دی طاقت عطا فرمائی۔ او اصحاب کہف دا کتا اللہ دے ولیاں دے نال ہم کلام ہوندا ہے، انہاں دی جناب دے اندر عرض کر دے یا قومی ما
ما تريدون مني لا تخشون جانبي انا احب احباب اللہ تناموا حتی آرزکم. او کتا سابق کعب دی جناب دے اندر عرض کردہ ہے لا تطردونی لا تطردونی اولیاء اللہ انی احب اولیاء اللہ. آئے اللہ دے ولیو مینو اپنی جناب دے وچوں نہ دھتکارو. میں اگرچہ ذات تے نسل دا کتا ہاں لیکن اللہ نے میرے دل دے اندر اپنے ولیاں تے اپنے پیاراں دی محبت نو پیدا فرما دیتا ہے. کتا عرض کرتا انی احب اولیاء اللہ، میں اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا ہوں. فرمایا مجھے دھتکارو نہیں. اب وہ کتا عرض کرتا ہے کہ تنامو حتی احرسکم، کہ تم سوئے رہنا اور میں تمہاری چوکی داری کرتا رہوں گا، میں تمہاری چوکی داری کرتا رہوں گا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے اصحاب کہف کے اس کتے کو قرآن میں بھی ذکر فرمایا اور قرآن میں بھی اعلان فرمایا کہ جو میرے محبوب بندوں کے در کی چوکی داری کرتا ہے اس کی نسبت اگرچہ ذات کے اعتبار سے کتے کے ساتھ ہے، اگرچہ جانور کے ساتھ ہے، لیکن بیٹھا کن کے در پہ ہے، محبت کن کے در پہ کرتا ہے اور رنگ کون سا لے کر بیٹھا ہے. اللہ ان کی محبت کے صدقے اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت عطا فرمانا، جنت عطا فرمانا. تو اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ اگر نیک نسبت جانور کو نصیب ہو جاتی ہے اللہ اس کو بھی فیض عطا کر دیتا ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں ناقۃ و صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی یہ جنت میں جائے گی. اجل و ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا بچھڑا، ابراہیم علیہ السلام کا بچھڑا، ایک ابراہیم علیہ السلام کا بچھڑا تھا. مختصر بڑی لمبی وضاحت ہے، میں شارٹ عرض کر دیتا ہوں. آپ کی عادت تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ اللہ نے آزمائش کے لیے فرشتے بھیجے. اس وقت گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں تھا. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک بچھڑا پالا ہوا تھا. بچھڑا حضرت سارہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم یہ مہمان ہے، آپ ان کے لیے میرا بچھڑا ذبح کر دیں، میرا بچھڑا ذبح کر دیں. آپ نے بچھڑا ذبح کرایا. جب پکا کے ان مہمانوں کے آگے رکھا انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. کھانے سے انکار، فرشتے تھے کیونکہ دنیاوی غذا ان کی غذا ہے ہی نہیں تھی. ان فرشتوں نے جب کھانا کھانے سے انکار کیا حضرت سارہ رونے لگی اور ابراہیم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اتنے عرصے سے میں نے بچھڑا پالا، رو اس لیے رہی ہوں کہ جن مہمانوں کے لیے ذبح کیا وہ بغیر کھائے چلے جائیں گے. حضرت ابراہیم نے جب فرشتوں کے آگے یہ بات رکھی انہوں نے بتایا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں. اے سارا یہ ہماری غذا نہیں ہے لیکن تمہارا دل بھی توڑ کے نہیں جانا چاہتے. اللہ کے ان فرشتوں نے ذبح شدہ پکے ہوئے بچھڑے کی بوٹیوں پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اللہ نے پھر سے اس کو بچھڑا بنا دیا، پھر سے بچھڑا بنا دیا. اب یہ بچھڑا جو ان فرشتوں کی مہمان نوازی کے لیے ذبح ہوا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے، ان کے ساتھ جنت میں جائے. تیسرا فرماتے کبش و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کا میڈا، بکرا تو بنی اسرائیل کی گائے، ہو تو یونس، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کہ جس مچھلی نے آپ کو 3 دن اور 3 راتیں پیٹ میں رکھا. وہ مچھلی اگرچہ اللہ کی مخلوق ہے، ساری زندگی دریا میں گزاری، پانی میں گزاری، سمندر میں گزاری، لیکن یونس علیہ السلام کو پناہ دینے سے پہلے یہ اس کو اعزاز نصیب نہیں ہوا تھا. اب چونکہ اس کی نسبت اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ ہو گئی ہے، اللہ نے فرمایا یونس جنت کے جس مقام پہ تو رہے گا وہاں پہ تیرے ساتھ نسبت رکھنے والی مچھلی بھی جنت میں رہے گی. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ نبلۃ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیوٹی، وہ قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے کہ جب آپ کا لشکر جا رہا تھا تو ایک چیونٹی نے اپنی وہ چیونٹیوں کو کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی بلوں میں چلی جاؤ.
جلدی جلدی بلوں میں چلی جاؤ ورنہ یہ لشکر تمہیں جو ہے وہ پیروں کے نیچے رون دے گا. اور یہ اس کی بات بالکل حقیقت تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہوتا تھا نا وہ 3 میل پر مشتمل ہوتا تھا. یعنی 3 میل پر جو ہے سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہوتا تھا. انسان بھی ہوتے, جن بھی ہوتے, فرشتے بھی ہوتے, جانور بھی ہوتے, پرندے بھی ہوتے, ہر طرح کی مخلوق جو ہے وہ اس میں ہوتی. اب چیونٹی سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کے کہتی ہے کہ جلدی جلدی اپنی حفاظت کر لو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور مسکرائے اور اس چیونٹی کی دنائی پر آپ نے داد دی. اب یہاں پہ ایک بڑی آپ کو مزے کی بات عرض کروں. ہر جانور اور پرندے کی زبان ہے لیکن چیونٹی کی زبان نہیں ہوتی. چیونٹی کی, یہ جو چیونٹی ہوتی ہے نا کیڑی, اس کی زبان نہیں ہوتی. یہ چیونٹی جب اپنی بات کرتی ہے نا یا اپنے معافی ضمیر کو بتاتی ہے, اس کے منہ کے فرنٹ پہ 2 بال لگے ہوئے ہوتے ہیں, بال. یہ ان بالوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس میں سے جو آواز نکلتی ہے یہی اس کی بات ہوتی ہے, یہی اس کی بات ہوتی. اب یہاں پر بتانے کی بات یہ ہے کہ وہ چیونٹی جس کی زبان ہی نہیں ہے, جس کی زبان ہی نہیں ہے, وہ اپنے بال ایک دوسرے پہ مارتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی بات سمجھ بھی آ جاتی ہے, آپ مسکراتے بھی ہیں, اس کو شاباش بھی دیتے ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اگر بغیر زبان والی چیونٹی کی بات کو سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں اور 3 میل دور پہ سمجھ سکتے ہیں, تو سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہے جو مسجد اقصی میں تیرے اور میرے پاک نبی کے مقتدی بن کے کھڑے ہوتے ہیں. اگر مقتدی کے علم کا یہ عالم ہے کہ بغیر زبان والوں کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے, تو اس نبی کے امام محمد مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم ہوگا. اگر سلیمان علیہ السلام بغیر زبان والی مخلوق کی بات کو سنتے سمجھتے ہیں, میرا نبی تو اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بولیاں سنتا سمجھتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, ترمذی حدیث کی بڑی معتبر کتاب. یہ وہ کتاب ہے, اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے. کوشش کریں جو حدیث کا شوق رکھتے ہیں یہ کتاب اپنے گھر میں رکھیں. امام ترمذی اپنی اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں, شروع میں یہ بات لکھی ہوئی, آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ کتاب ہو وہ بندہ سمجھے کہ اس گھر میں اللہ کا رسول موجود ہے. یعنی ایسی معتبر کتاب ہے, عزت عظمت والی کتاب. اس کی حدیث عرض کرتا ہوں. حضور مدینہ میں چلے گئے, مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. حضور نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ میں تمہیں ایک عجیب بات نہ بتاؤں. صحابہ عرض کرتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آقا نے فرمایا عجیب بات یہ ہے کہ میں جب مکہ میں رہتا تھا نا, اس مکہ کی جس گلی میں میرا گھر تھا اس گلی کے کونے پہ ایک پتھر ہوا کرتا تھا. ایک پتھر ہوا کرتا تھا. پتھر بے جان چیز ہے, چیونٹی نہیں ہے, پرندہ نہیں ہے, جاندار چیز نہیں ہے, پتھر. حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو مکے کی گلی کے کونے پہ پتھر پڑا ہوتا تھا نا, میں جب اپنے گھر سے نکل کے گلی میں آتا تھا وہ پتھر دور سے دیکھ کر اپنی زبان سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا کرتا تھا. اب آقا کریم نے فرمایا میں نے مکہ چھوڑ دیا, وہ گھر چھوڑ دیا, وہ گلی چھوڑ دی, لیکن انی لعارف الان, وہ جو مکہ کی گلی میں پڑا پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑا کرتا تھا, میں محمد اس پتھر کو جانتا بھی ہوں, پہچانتا بھی ہوں. تو پتہ چلا اگر پتھر حضور پہ درود و سلام پڑے تو وہ حضور کی پہچان میں آ جاتا ہے, تو بندہ مومن اگر درود و سلام پڑھتے تو وہ بھی حضور کے قریب ہو جاتا ہے. حضور کے یہ انبیاء کو مقام حاصل. تو اس چیونٹی کے بارے میں فرمایا کہ وہ چیونٹی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوگی. فرمایا ہدہد, بلقیس علیہ السلام کا ہدہد, یہ ہدہد تھا, بلقیس کا بھی تھا, اور بڑے حکمرانوں نے ایک پراپر پروفیشنل تربیت یافتہ ہدہد رکھے ہوئے تھے. ایک ہدہد جو ہے
وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تحفے میں ملا تھا، اسکندریہ کے بادشاہ نے دیا تھا۔ یہ ہدہد تحفے میں پتہ کیوں ملتا تھا؟ یہ جو ہدہد پرندہ ہے نا، یہ سارے پرندوں سے بڑھ کر پرواز پہ جاتا ہے، اور اس کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے، یہ سب سے بڑھ کر بلندی پہ جا کے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پانی کہاں پہ ہے۔ یہ پانی کے بارے میں بتاتا تھا۔ جب بادشاہ قافلے لے کے جاتے تھے تو اس کو ساتھ لے جاتے، اور جہاں پہ پڑاؤ کرتے یہ ہدہد بتاتا تھا بھائی جہاں پہ بیٹھے ہو پانی ادھر ہے، سامنے آگے کہاں پہ، یہ پانی کے بارے میں بتاتا۔ تو بلقیس کا جو ہدہد تھا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ناقت و محمد، جس اونٹنی پہ سوار ہو کر میرے نبی مکہ سے مدینہ پہنچے، اللہ تعالیٰ اس اونٹنی کو بھی جنت عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کمال کی اونٹنی تھی، یہ کسوہ اونٹنی جو ہے نا کمال کی تھی۔ جب حضور مدینے پہنچے نا، مدینے کی رہنے والی نہیں ہے، پہلی مرتبہ مدینے جا رہی ہے، صحابہ راستے میں کھڑے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے گھر آئیں، یا رسول اللہ ہمارے گھر آئیں، یا رسول اللہ ہمارے گھر آئیں۔ آقا کریم نے فرمایا اترکوها فإنه مأمورۃ من اللہ تعالی، میری اونٹنی کی لگاموں کو چھوڑ دو، اس کو رب نے بتا دیا ہے، اس نے جہاں پہ جانا ہوگا یہ خود وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی مدینے میں آئی نہیں تھی، تو اس کو پتہ چل گیا میں نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھنا، تو پتہ چلا اللہ کے نبی جن جانوروں پہ سواری کر لیں اللہ ان کو علم عطا فرما دیتے، تو پھر سواروں کے علم کا کیا عالم ہو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا حمار العزیر، حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری خچر، یہ بھی جو ہے جنت میں جائے گی۔ زیب و یعقوب، یعقوب علیہ السلام کا بھیڑیا، جس بھیڑیے نے یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے بیٹے کو میں نے نہیں کھایا، اگرچہ میں بھیڑیا ہوں، میرا کام شکار کرنا ہے، زندہ کو کھانا ہے، لیکن رب نے اتنا حیا ضرور دے رکھا ہے کہ جب کہیں پہ نیک کی نسبت آ جائے، نبی کا نام آ جائے، رب کے پیارے کا نام آ جائے، وہاں پہ بھیڑیا نہیں بننا بلکہ سر جھکا کے غلام بن کے دکھانا، سر جھکا کے غلام بن کے دکھانا۔ تو وہ بھیڑیا یعقوب علیہ السلام کا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ وَدُلْدُلْ علی، اور حضرت علی کا دلدل یہ گھوڑے کا نام ہے، اور یہ گھوڑا بھی سکندریہ کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آقا کریم نے پھر یہ گھوڑا حضرت علی کو گفٹ کر دیا تھا۔ یہ گھوڑا بھی جو ہے جنت میں جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں سن کر بات لمبی ہو جائے گی، مختصر عرض یہ کر رہا ہوں، یہ سب جانور ہیں، اور ان جانوروں میں سے ہر جانور کی نسبت یا اللہ کے نبی کے ساتھ ہے یا اللہ کے ولی کے ساتھ ہے، تو اللہ کے پیاروں کو یہ مقام اور مرتبہ رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نسبت رکھنے والا اگر انسان ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ اپنے پیاروں کی برکتیں جانوروں کو بھی عطا کرتا ہے، ہر انسان اور مومن کو بھی عطا کرتا ہے۔ یہ جملہ جو میں نے بولا ہے نا کہ مسلم یا غیر مسلم، یہ اس لیے کہ کئی ایسے غیر مسلم نے اولیاء کرام کی سوانح پڑھ کے دیکھے، وہ غیر مسلم ان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے قریب سے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیر مسلموں پہ ان کا رنگ چڑھا دیتا ہے، غیر مسلموں پہ ان کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ آزر تیرے ذوق اور شوق نو ملحوظ رکھ دے ہوئے آخری گل عرض کراؤں، لگیے دینا لکھ علاقہ جدنا کروڑ لالی سن، لالی سن کروڑ دے اندر ایک گاؤں ہے جدا نا ہے سواگ شریف، اس دے اندر اللہ دا ایک ولی لیٹا ہویا جدا نا خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اے اپنے دور دے بہت بڑے ولی تے بہت بڑے جناب عالم فاضل، انہاں دی اولاد ماشاءاللہ دین دا اس وقت بھی کام کر رہی۔ او جڑے خواجہ غلام حسن سواگ نے ایک مرتبہ سرگودے ریلوے اسٹیشن تے موجود نے، ریلوے اسٹیشن دے اتے آپ دا خلیفہ جناب آپ نو دبا لے آئے، دباندے دباندے جناب خلیفے نے بڑی زور دے نال دبایا ہے۔ خلیفے جڑے ہوندے نا پیراں دی، انہاں دیاں بھی اتنیاں قسماں نے جتنیاں پیراں دیاں قسماں نے، ٹھیک ہے؟ کئی خلیفے ہوندے کہ جڑے پیر کول برکت فیض حاصل کرن واسطے ادب احترام دے دائرے دے اندر رہندے نے،
اور کئی یہ ہوندے کہ جڑے پیران دے نال رہ کے صرف باڈی بلڈر بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ صرف انہوں دی نظر جڑی ہے نا لنگر تے ہوندی ہے کہ بس پیر دی دعوت آوے تے کچھ 4 دن پہلے بھکھا رہنا شروع کر دئی. وہ ایک پیر سی نا، پیر وہ دے نال انہوں دا خلیفہ گیا نا تے پیر نے ایک دو نوالا لیا تے کھا کے بس کر دیتی تے خلیفہ جناب ڈونگے تو ڈونگا مطلب لنگر کھائی جا رہے ہیں. جدو تسلی کر لئی نا تے بعد ہی پیر نو آندے کہ پیر صاحب میں تھانو من لیا، ماشاءاللہ تاڑے بڑے اچھے مرید نے، بڑے خدمت گزار نے، بڑا لنگر کھوایا انہوں نے. پیر صاحب آندے کہ تو من یا نہ من میں تینو من لیا، ٹھیک ہے، تو من یا میں تینو من. تو وہ اس طرح مریدوں کی بھی قسمیں ہوتی ہے. وہ خلیفہ بے تکلف تھا حضرت کا، اس نے نہ زور سے دبایا. تو خواجہ صاحب پوچھنے لگے کہ بھائی زور نال کیوں دبا رہے ہیں؟ وہ خلیفہ آندہ کہ حضور ایک سکھ نوجوان جڑا بار بار آ جا رہے تانوں ویکھدا ہے چلا جاندا ہے، ویکھدا ہے چلا جاندا ہے، تے میں بھی اودی جوانی تے بڑا حیران ہو رہا. اتنا سونا جوان اگر مسلمان نہ ہویا تے دوزخ وچ جائے گا. تھاڈی فقیری نو میں تا مننا گا جے کلمہ پڑھ کے تھاڈے قدماں دے وچ آ جاوے. ٹھیک ہے، یہ بے تکلف سی نا خلیفہ تے انہیں مثلاً کہ بے تکلفی نال گل کر دیتی. ٹھیک ہے نا. پیر میرے علی شاہ صاحب دا بھی خلیفہ سی انہاں دا، انہاں نام سی ملک پیندا. پیر میرے علی شاہ ہن بھی گولڑا شریف جاؤ نا، اے اس گھرارے نو کوئی خیرات ملی ہوئی ہے کہ جو بے اولاد لوگ ہوتے ہیں نا ان کو وہ اجوائن دم کر کے دیتے ہیں. وہ اجوائن دم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، کسی کے صدقے وہ دے دیتے ہیں. تو پیر میرے علی شاہ صاحب نا اجوائن دم کر کے دیندے سی جنہ تے نصیب وچ اولاد ہوندی سی اللہ اولاد دے دیندا سی. ایک دن دوپہر نو آپ ستے نے تے باہر گلی چ کوئی 8-10 بال جمع ہوئے، رولا پایا بڑا تے پیر صاحب نو جاگ آ گئی. تے پیر میرے علی شاہ صاحب نے پوچھیا ملک پیندے دے کول کہ ملک پیندا ہے باہر کی رولا ہے؟ بچے جتھے جمع ہو جان تے رولا تے لازمی. وہ بڑا بے تکلف سی نا، وہ کہندا کہ جڑی تسی اجوائن دم کر کے دیندے ہو نا وہ گلی چ رلاندی ہے، ٹھیک، اس واسطے اور دم کر کے دے. وہ انج دے خلیفہ جڑا پیر سواگ دا سی، انہیں کہا حضرت تاڑی فقیری نی تا مننا گا، تاڑی پیری نو تا مننا گا کہ سکھ مسلمان ہو جائے. آپ نے فرمایا بتاؤ ہے کدھر؟ آپ کو دکھایا. آپ کی عادت تھی کہ پردے میں رہتے، نظریں جھکا کے رہتے. پوچھا کدھر ہے؟ خلیفے نے دکھایا حضور یہ آ رہا ہے. آپ نے نظر فرمائی، وہ سکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا آپ کے قدموں میں آ گیا. اس واسطے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کلمہ پڑھا اس نے، مقدمہ عدالت میں دائر ہو گیا. یہ مسلمان ہونے والا ہندو ہے، سکھ ہے، اور جو جج بیٹھا ہے وہ انگریز ہے. اس نے بلایا خواجہ صاحب کو. خواجہ صاحب عدالت میں ایسے منہ نیچے کر کے بیٹھے. اس نے کہا کہ تم نے زبردستی کلمہ پڑھایا. آپ چپ. دوسری مرتبہ چپ. تیسری مرتبہ کہا حسن جواب کیوں نہیں دیتے؟ اگر نئی بات بتاؤ گے تو میں نے تمہارے جیل کے آرڈر کر دینے ہیں. آپ کو جب جلال آیا نا، ایسے آپ نے نقاب اٹھایا، جج کی طرف دیکھا اور کہا اس کی بات بعد میں کرنا، اس کا مقدمہ بعد میں لینا، پہلے اپنا بتا تجھے کلمہ کس نے پڑھایا ہے. یہ آپ نے جملہ بولا تو وہ کلمہ پڑھنے لگ گئے. ادھر کھڑے ہوئے وکیل تھے، پولیس مین تھے، سب کو دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اس سے پوچھو اس کو کس نے پڑھایا، اس سے پوچھو اس کو کس نے پڑھایا. بھری عدالت میں جو بھی غیر مسلم کھڑے تھے آپ کہتے جا رہے تھے اللہ ان کو کلمے کی دولت عطا فرما رہا ہے. تو اس لیے اللہ کے اولیاء کو یہ طاقت ہوتی ہے، ان کو خدا کی طرف سے یہ برکت ہوتی ہے. ان کے ساتھ نسبت رکھنے والا کوئی بھی انسان ہو اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں موڑتا. اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی مرتے دم تک اپنے ان پیاروں کی محبت پہ زندہ رہنے اور ان کی محبت میں مرنے اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے کی توفیق عطا.